یہ حج کے 5 دن جو آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، لیکن یہ بیسیکلی آپ کا جو سٹارٹ ہوگا یہ 7 کی رات کو ہی سٹارٹ ہو جائے گا، مغرب کے بعد ویسے ہی جو ہے وہ 8 شروع ہو جائے گا، تو وہاں سے ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس کس طرح جو ہے وہ ہم لوگوں نے آگے جانا ہے۔ السلام علیکم یار، یہ جو سرکاری حاجی ہیں ان کا جو حج کے لیے سفر ہے نا، وہ انشاءاللہ شروع ہوگا 7 ذی الحجہ سے۔ 7 ذی الحجہ کو انشاءاللہ جو نمائندے آپ کے ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے ریسیپشن میں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو پہلے انفارم کر دیں گے اور لسٹیں وغیرہ لگ جائیں گی۔ آلموسٹ کوئی عشاء کے بعد جو ہے نا وہ بسز وغیرہ آ جائیں گی جو آپ کو مینا میں لے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً یہ چلتی رہیں گی صبح فجر تک، جتنے بھی حاجی ہوں گے ہر بلڈنگ کی الگ الگ بسز ہوں گی، وہ سب کو لے کے جائیں گی۔ 7 ذی الحجہ کی رات کو یہ نکلیں گے اور آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے مینا میں۔ مینا میں آپ قیام کریں گے، 8 کا دن وہاں پہ آپ سارا گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ فجر بھی وہاں پہ پڑھیں گے، ظہر بھی وہیں پہ پڑھیں گے، عصر اور مغرب بھی وہیں پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد عشاء کے ٹائم جو ہے نا پھر آپ وہاں سے مینا سے نکلیں گے اور آپ عرفات کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ پہنچتے پہنچتے آپ کو فجر ہو جائے گی آلموسٹ، کچھ پہلے پہنچ جائیں گے، کچھ بعد میں پہنچ جائیں گے، سب کی اپنی اپنی مرضی۔ کوئی فجر کے بعد نکل رہے ہوتے ہیں، فجر پڑھ کے نکل رہتے ہیں، کچھ جو لوگ ہیں وہ عشاء کے ٹائم ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو تو سرکاری ہیں وہ تو بذریعہ ٹرین جائیں گے یا بذریعہ بس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ پہنچ گئے، آپ فجر کی نماز پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عرفات میں جو ہے کچھ لوگ فجر پڑھ کے میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے خطبہ وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے وہیں پہ خیموں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ظہر کا دن جو ہے وہ آپ وہاں پہ گزار رہے ہوتے ہیں، جو عرفات والا دن ہے نا 9 ذی الحجہ، آپ وہیں پہ گزار رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پہ مغرب تک قیام کرنا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک گولا ٹائپ جو ہے وہ گن کہہ لیں یا گولا کہہ لیں کہ وہ چلاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی اب آپ نے یہ جگہ جو ہے چھوڑ دینی ہے، تو حاجی کیا کرتا ہے مغرب کے بعد جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر وہ چلنا شروع ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں آ جاتے ہیں۔ وہی طریقہ کار ہوگا کہ بسوں میں آنا ہے، پیدل آنا ہے یا ٹرین کے تھرو آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اپنے اسٹیشن، اپنی اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے تھرو وہاں پہ آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے اب وہاں پہ پھر لوگ جو ہے لیٹ نائٹ تک آ رہے ہوتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ رات مزدلفہ میں آپ نے کھلے میدان کے نیچے قیام کرنا ہوتا ہے، اور فجر کے بعد جو ہے 10 ذی الحجہ آ جاتی ہے، فجر کے بعد جو ہے وہاں سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو میں برادرانہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ خود بھی جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے روڈ کے پاس پاس رہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا، بعض دفعہ آپ چھوٹا سا پل بنا ہوتا ہے روڈ کے درمیان، وہ کراس کر کے آپ میدان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ جتنا پاس رہیں گے اتنی ہی جلدی آپ جو ہے وہ کراس کر کے تو آگے پھر اپنے اسٹیشنز وغیرہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ان کیس اگر آپ مڈ میں بیٹھے ہیں یا اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے لیے نکلنے کے لیے مشکل ہوگی۔ اچھا، ایک اور چیز ان میں رکھیے گا، جب بھی یہ آپ حج کے جو 5 دن ہیں یہ صبر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پاسبل ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہوتے گھنٹہ گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، تو اس صورت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پارشلی لوگوں کو ڈیوائیڈ انہوں نے کیا تھا کہ اس میں کہ جی پہلے جو ہے رائٹ سائڈ والے بندوں کو نکال دیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے فرنٹ والے نکال دیے، پھر بیک والے نکال دیے، پھر لیفٹ سائڈ سے نکال دیے، تو اس طرح یہ ڈیوائیڈ کر کے بندے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو تحمل سے رہیے گا، پاس اپنے پانی وغیرہ رکھیے گا، احتیاطی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اچھا، مزدلفہ سے جب آپ نکلیں گے فجر کی نماز کے بعد تو آپ نے جو ہے وہ سیدھا جانا ہے رمی کے لیے، ٹھیک ہے۔ کینکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو۔ وہی ٹرین کے تھرو اگر آپ جائیں گے تو سیدھا جو ہے وہ آپ کو تیسری منزل کے اوپر اتارے گی، وہاں سے آپ اتریں گے تو نیچے جو ہے آ کے آپ بڑے شیطان کو کینکریاں ماریں گے۔ تو یہ زوال سے پہلے پہلے مارنی ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو، اور جو دوسری اور تیسرے دن مارنی ہے وہ کینکریاں آپ نے زوال کے ٹائم کے بعد مارنی ہے۔ اس میں پھر تینوں شیطانوں کو جو ہے نا وہ آپ نے کینکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن آپ بڑے شیطان کو ماریں گے، اگلے جو 2 دن ہیں وہ تینوں شیطانوں کو ماریں گے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جس سے بھی قربانی کروائی ہوئی ہے، آپ نے کوئی ریلیٹیو ہے اس کو کہا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کمپنیز والے کو کہا ہوا ہے، یا سرکاری طور پہ آپ نے کروائی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو میسج کر کے بتا دیں گے کہ یار آپ کی قربانی ہوگی. جب آپ کی قربانی ہوگی ہے تو آپ نے جو ہے حلق کروانا ہے، حلق کروا کے اپنا احرام چینج کر کے دوسرے کپڑوں میں آ جانا ہے. اچھا یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اب طواف زیارہ کرنا ہے. طواف زیارہ آپ چاہے 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے. آپ جس ٹائم مرضی جا کے طواف زیارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور طواف زیارہ کے لیے جو ہے وہ آپ اس میں آپ نے پرسنل ٹرانسپورٹ لے کے جانا ہوتا ہے. آپ کو کسی قسم کی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ملے گی. اب اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے 2 3 4 لوگ مل کے اگر طواف زیارہ کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہے، کیونکہ اس دن میں جو ہے یہ 2 3 دن میں ٹیکسیز کے جو ریٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اگر آپ اکیلے بندے جائیں گے وہ ہو سکتا ہے آپ سے 400 500 ریال لے لیں، اور اگر آپ مل کے جائیں گے وہی 400 500 ریال جو ہے 4 5 میں ڈیوائڈ ہو کے 100 ریال سب کے حصے میں آئے گا. تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور ویڈیو اچھی لگی اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں، چینل کو فالو کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے کہ حج کے لیے آپ کیا کیا چیزیں لے کے جائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں.